آج تک باقی ہے۔ حاجی برکت جان کر اس پانی کو چکھتے ہیں اور کپڑوں پر چھڑکتے ہیں، تلب کی طرح تھوڑا اپنے وطن بھی لے جاتے ہیں۔ غسل کعبہ کی رسم کے بعد عرب کے سلطان اور ان کے معزز ساتھی تشریف لے ہیں۔ اور حاجیوں کا مجمع بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرنے، حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے آزاد ہو جاتا ہے۔ کعبے کا دروازہ اگرچہ غسل کے بعد چند منٹ کھلا رہتا ہے، لیکن ہر شخص پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کعبہ شریف کے اندر پہنچے۔ لیکن اسی کوشش میں وقت ختم ہو جاتا ہے اور سیڑھی ہٹا لی جاتی ہے، دروازہ بند کر لیا جاتا ہے۔ اس وقت لگائے ہوئے نظر آتا ہے، دل میں حسرت لیے، آنکھوں میں آنسو لیے بیت الحرام کا طواف شروع ہو جاتا ہے، جیسے دل میں بس یہی ایک خیال ہو، دیدار کے پیاسے ہیں، دیدار کی حسرت ہے، ایک بار نہیں مولا 100 بار کی حسرت ہے۔ یہ غار سور ہے۔ نبوت کے ابتدائی دور میں خدا کے دین کو ظالموں سے بچانے اور حقانیت کی حفاظت کرنے کے خیال سے خدا کے حکم سے پیغمبر خدا نے مکہ چھوڑا اور مدینے کی طرف روانہ ہو گئے۔ 3 دن اس غار میں قیام فرمایا اور اسی غار سے مدینے کی طرف ہجرت فرمائی۔ ہجرت کے 8 سال بعد مکے سے بے یار و مددگار گیا ہوا خدا کا رسول مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد کے ساتھ حج کے لیے آیا اور بغیر لڑائی کے مکہ قبضے میں آ گیا۔ مکے والوں نے اسلام قبول کر لیا اور رحمت للعالمین نے اپنے دشمنوں کو بھی جو ان کے خون کے پیاسے ہو رہے تھے معاف کر دیا اور امان دے دی۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ کی دستگیری کی۔ سورج مکے کے کالے پہاڑوں کے پیچھے دھیرے دھیرے چھپ گیا۔ شام ہو گئی۔ مسجد الحرام کے میناروں سے اللہ اکبر کی دل کھینچنے والی آواز بلند ہوئی اور مسلمانوں کو خدا کی بندگی کے لیے بلانے لگی۔ طواف ختم ہوا۔ اب کعبے کے گرد طواف کے چکر نہیں ہیں، نماز کے حلقے بنے ہوئے ہیں۔ مسلمان جہاں کے سامنے ہی ہے، جس طرف چاہیں کھڑے ہو جائیں۔ یہی گھر کے چاروں طرف انسانوں کے حلقے ہیں۔ خدا نہ دکھائی دے سکتا ہے، نہ کسی جگہ محدود ہے، اس لیے اس کے نام سے منسوب مکان کی طرف بندوں کی پیشانیاں جھکتی ہیں۔ یہ عرفات ہے، ایک لق و دق ریگستان، مکے سے 24 کلومیٹر دور۔ یہاں پورے سال میں صرف ایک دن ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو سورج نکلنے سے سورج ڈوبنے تک زندگی کے آثار نظر آتے ہیں اور بڑی شان سے نظر آتے ہیں۔ لاکھوں حاجی یہاں آ کر جمع ہو جاتے ہیں۔ 9ویں ذی الحجہ کو دوپہر سے شام تک ہر حاجی کو یہاں ٹھہرنا ضروری ہے، یہ بھی حج کے ارکان میں داخل ہے۔ اسی جگہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذی الحجہ کی 9ویں تاریخ کو ہجرت کے 10ویں سال اپنے آخری حج کے موقع پر مسلمانوں کو اپنے گرد جمع کر کے خطبہ ارشاد فرمایا تھا اور وصیت فرمائی تھی۔ پختہ سڑکیں عرفات کے میدان تک جاتی ہیں۔ میدان کھرنجا لگی ہوئی گلیوں سے تقسیم کر دیا گیا ہے۔ یہاں مستقل طور پر پانی کا ایک ذخیرہ بنا دیا گیا ہے۔ ایک اسپتال کی عمارت اور مسجد بھی ہے جو میدان کی مناسبت سے بہت سادہ لیکن بہت خوبصورت ہے۔ خیمے لگنے شروع ہو گئے۔ سعودی عرب کی وزارت حج و اوقاف کچھ دن پہلے ہی سے حاجیوں کے آرام مہیا کر دیتی ہے۔ یہ خیمے حاجیوں کی تعداد کے لحاظ سے ہر ملک کے قافلے میں تقسیم کر دیے جاتے ہیں۔ خیموں کے درمیان پانی کے نل لگے ہوتے ہیں۔ عرفات کا میدان ان خیموں سے چھپ جاتا ہے۔ جہاں تک نظر جاتی ہے خیمے ہی خیمے نظر آتے ہیں۔ عرفات کا میدان میدان حشر کی یاد دلاتا ہے۔
जबल रहमत यानी रहमत का पहाड़, गर्मी की शिद्दत, धूप जिस्मों को जलाए देती है, लेकिन खुदा के बंदे जो उसकी रहमत के उम्मीदवार हैं, जबल रहमत पर आ जा रहे हैं। अराफात में और कोई खास फरीजा अदा करना नहीं होता। असल में यहाँ आना लाजिम इसलिए किया गया है कि तमाम दुनिया के मुसलमान जो हज के लिए आए एक जगह जमा हो जाएं, और इस तरह हर मुल्क के मुसलमान दूसरे मुल्कों के इस्लामी भाइयों के हालात से आगाह होते रहें। زبان و ملت و کشور نمی نماید به حکم واعتصموا پیروان قرآن را دراتت به گوش دل گوید بهل به سانه تبعیض نوع انسان را ظہر کا وقت ہے، دوپہر کے کھانے کا انتظام شروع ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ اپنے ہاتھ سے بھی پکا کر کھاتے ہیں۔ لاکھوں آدمیوں کا کھانا عرب کی گرمی اور دھوپ میں تیار کرنا آسان نہیں ہے، اسی لیے بہت عمدہ اور اعلیٰ قسم کی غذائیں تیار نہیں ہو سکتی۔ ڈاکٹر اور حکومت کے منتظمین برابر ہدایت کرتے رہتے ہیں کہ عرفات کے میدان میں سادی اور ہلکی غذا استعمال کی جائے تاکہ گرمی کی زیادتی سے ثقیل غذا تکلیف کا سبب نہ بن جائے۔ عرفات کے اس میدان میں صرف وہی حاجی نہیں ہیں جو دنیا کے دوسرے ملکوں سے آئے ہیں، بلکہ خود سعودی عرب کے بھی 10 لاکھ سے زیادہ حاجی موجود ہیں۔ عرفات کا اجتماع دنیا کا بہت ہی بڑا انسانی اجتماع ہے۔ دنیا بھر میں کوئی ایسی مذہبی یا غیر مذہبی رسم نہیں دکھائی دیتی جس میں ایک ہی وقت میں ایک ہی مقام پر اس قدر آدمی جمع ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے اجتماع کو سالانہ اسلامی کانفرنس بھی کہہ سکتے ہیں، جس میں ہر ملک کا مسلمان دوسرے ملکوں کے مسلمان بھائیوں سے ملے اور تبادلہ خیال کرے اور اپنے دین کے اس وقار کو محسوس کرے کہ دنیا کے کتنے دور دراز گوشوں میں پھیلا ہوا ہے۔ آج کے دن ہر زائر حرم کے دل میں 9 ذی الحجہ سن 10 ہجری کی یاد تازہ ہوئی ہے۔ اسی تاریخ کو اور اسی میدان میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے وقت مسلمانوں کو جمع کیا، اونٹ پر سوار ہوئے، اللہ کا دین ماننے والوں کی کثیر تعداد دیکھی، مسلمانوں کو نصیحتیں فرمائیں۔ اپنے خطبے میں آن حضور نے خدا کی وحدانیت، دین کے احکام، دین کی حفاظت، مسلمانوں کے فرائض، عورتوں کے حقوق، اجتماعی حیثیت سے سب کی برابری، خریزی کی ممانعت، آپس کا اتحاد و اتفاق، ہر بات پر روشنی ڈالی، ہدایت فرمائی۔ یہی وہ باتیں ہیں جو اسلامی احکام میں سب سے زیادہ خصوصیت رکھتی ہیں۔ یہی حضرت نے ایمان والوں سے ان خدائی احکام پر سچے دل سے عمل کرنے کی بیعت کی، یعنی ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر پکا وعدہ لیا۔ گزرا ہوا زمانہ ہر زائر حرم کی نگاہ کے سامنے ہے، دل کے کانوں سے پیغمبر خدا کا ارشاد سن رہا ہے اور اس کی روح بیعت کر رہی ہے۔ خوش نصیبی سے یہاں پانی کی کمی نہیں، پیاس بجھانے، ہاتھ منہ دھونے اور نہانے کے لیے کافی پانی موجود ہے۔ ہر 100 گز کے فاصلے پر پانی کے نل لگے ہیں۔ پانی لانے والے بھی موجود ہیں جو بہت تھوڑا سا معاوضہ لے کر دروازے تک پہنچا دیتے ہیں۔ عرفات پہنچ کر حاجی گویا اس مبارک زمانے میں پہنچ جاتا ہے جب خدا نے وحی کے ذریعے اپنے رسول کو دین کے کامل ہونے، اپنی نعمت کے پورا ہونے اور مذہب اسلام کی حقانیت اور اپنی پسندیدگی کا اظہار فرمایا۔
چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوا ہے، آج کے دن ہم نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تمہارے واسطے دین اسلام کو پسند کر لیا۔ ظہر کے بعد سب حاجی اپنے اپنے خیموں میں آ گئے ہیں۔ کوئی نماز ادا کر رہا ہے۔ پلیٹیں سجائی گئیں، کھانا تیار ہو گیا، دیگوں سے نکالا جانے لگا۔ قافلوں کی رہنمائی کرنے والوں نے کھانا حاجیوں تک پہنچانا شروع کیا۔ یہ لوگ اپنے کام میں بہت ہوشیار ہوتے ہیں، برسوں سے یہی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ کھانے کے بعد عرفات کی گرم ہوا میں چائے کا ایک فنجان بھی ضروری ہے، خصوصاً جبکہ جگہ جگہ پر اس کا انتظام ہو۔ عرب اس حقیقت سے اچھی طرح واقف ہیں کہ سخت گرمی میں بنسبت برف کے ٹھنڈے پانی کے گرم چائے پیاس بجھانے زیادہ مدد دیتی ہے۔ بعض قافلے اپنے ساتھ اپنے واعظوں اور خطیبوں کو بھی لائے ہیں۔ و کاروان سرگردان بشریت را این خانه دلالت به حق می نماید و به کمال مطلوب می رساند و خلق خدا را برای شناختن حق و فداکاری در راه نجات خلق به محیط امن و عدالت رهبری می فرماید و این خانه پرچمی که بر بام دنیا به اهتزاز درآمده تا کاروان بشر راه را گم نکند و گرفتار سرابهای مهلک ضلالت نشود و فیه آیات بینات یعنی چشمهای خدایی در این سرزمین باز می‌شود۔ خیموں کے باہر واعظ اور خطبوں کا سلسلہ جاری ہے۔ حج کی تاریخ اور اس کے فائدے بیان ہو رہے ہیں، لیکن اس وقت بھی بہتر حاجی جبل الرحمت پر جانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ سے پہر کا وقت گزرا، شام قریب آنے لگی۔ حاجیوں کے دستے عرفات سے مشعر الحرام کی طرف جانے شروع ہو گئے۔ یکے بعد دیگرے گاڑیاں روانہ ہونے لگیں۔ کاروان شوق ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف رواں دواں ہیں۔ سامان سمیٹا جانے لگا، دریاں، قالین اور فرش لپیٹے جانے لگے۔ خیمے بھی اکھاڑ لیے جائیں گے اور 1 ہی 2 گھنٹے کے بعد اس میدان میں پھر ہمیشہ کی طرح خاموشی اور ویرانی چھا جائے گی اور صرف ہوا خاک اڑانے کو رہ جائے گی۔ ایسی خاک جس کے لیے مدتوں مسلمان اپنے اپنے وطن میں منہ پر ملنے کے لیے تڑپتے رہتے ہیں، اور کئی تو بغیر اس پاک جلوے کو دیکھے ہی دنیا سے کوچ کر جاتے ہیں۔ یوں تو نگاہ شوق نے کیا کیا نہیں دیکھا، جلوہ جو دیکھنا تھا وہ جلوہ نہیں دیکھا۔ خیمے اکھاڑ لیے گئے، لیکن ابھی یہ لپیٹ کر آئندہ سال کے لیے رکھے نہیں جائیں گے، بلکہ عرفات سے مینا روانہ کر دیے جائیں گے، جہاں ابھی حاجیوں کو چند روز اور ٹھہرنا ہوگا۔ عرفات اور مشعر الحرام کے درمیان تقریباً 10 میل سے زیادہ فاصلہ نہیں، لیکن بھیڑ کی وجہ سے راستہ نہیں ملتا۔ موٹروں کو اتنا سا فاصلہ طے کرنے میں 3 گھنٹے لگ جاتے ہیں۔ اس لیے بعض حاجی پیدل چلنے کو بہتر سمجھتے ہیں، کیونکہ پیدل آدمی آسانی سے راستہ نکال سکتا ہے۔
मशअरुल الحرام में न कोई इमारत है न खैमे, बस आसमान की छत है और जमीन का फर्श। हाजियों को यहाँ एक रात गुजारनी पड़ती है। रात ही में हाजी यहाँ से छोटी छोटी कंकरियां चुनकर जमा कर लेते हैं, जो दूसरे दिन मिना के मैदान में 3 शैतानों को मारने के काम आती हैं, ताकि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की तरह बदी पर नेकी की फतेह के सबक को फिर से दोहरा लें। थोड़े से हाजी रास्तों की भीड़ से बचने के लिए अरफात ही में ठहर गए हैं। ये रात का खाना भी यहीं खाएंगे। आधी रात के बाद ये लोग अरफात से रवाना होंगे। सवेरा होते ही हाजी मिना की तरफ रवाना होने लगते हैं। ये रसूम हज तहारत दिलो दिमाग के लिए ज़रूरी हैं। मुख्तलिफ मकामात पर जाकर अरकान मुकर्ररा की तकमील करना हकीकत में नेकी, पाकीज़गी और वहदानियत का सबक है। इसीलिए कहा गया है, हज के बाद आदमी इसी तरह मासूम हो जाता है जिस तरह एक बच्चा शिकम मादर से दुनिया में आता है। ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, करेंगे जिस जगह तजदीद रस्म इब्राहीम, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ, बेकार खैर से लरज़ां रहे शरे इब्लीस, के है यही शह खैरुल अनाम की तालीम, ये कारवां है रवां मंजिले मिना की तरफ। अरफात से उखाड़े हुए खैमे अब मिना में नजर आ रहे हैं। ये खैमे एक ही रात में अरफात से यहाँ पहुँचा दिए गए। मशअरुल हराम से हाजियों के मिना पहुँचने तक ये खैमे यहाँ पहुँचाकर नस्ब कर दिए जाते हैं। मिना के करीब की इमारतें भी हाजियों के ठहरने के लिए हासिल कर ली जाती हैं। आज 10वीं ज़िलहिज है। आज के दिन हाजियों को 3 फरीज़े अदा करने पड़ते हैं। शैतानों को कंकरियाँ मारना, कुर्बान, मर्दों को सर मुंडवाना और औरतों को नाखून और बालों की एक लट काटना। ये मकरूह हयोला शैतान का है। यहाँ ऐसे 3 शैतान हैं। हर शैतान को 7-7 कंकरियां मारी जाती हैं। आज की ज्यादातर कंकरियां सबसे पिछले शैतान पर पड़ती हैं। बाज हाजी कंकरियां मारने पर इत्तेफा नहीं करते, जोश में आकर अपने फटे पुराने चप्पल भी फेंक मारते हैं। ये तीनों शैतान जमरात कहलाते हैं और कंकरियां मारने को रमी जमरात कहते हैं। ये तीनों शैतान पत्थर और गज के 3 सुकून हैं जिन पर कंकरियां मारी जाती हैं। ये दीवारों के अहाते में हैं। बाज
بعض حاجی اپنے معلم یعنی رہبر سے کنکریاں مارنے کا طریقہ پوچھتے ہیں تاکہ نشانہ خالی نہ جائے اور فریضہ پورا ہو. بعض اپنی کنکریاں بار بار گنتے ہیں تاکہ اطمینان ہو جائے کہ تعداد سے زیادہ یا کم تو نہیں ہے. کنکریاں مارنے کا وقت 3 دن تک ہے، مگر سب حاجی ایک ہی دن میں یہ فرض ادا کر لینا چاہتے ہیں اور بڑے جوش میں ہوتے ہیں. لیکن اتنے آدمی ایک ہی دن میں یہ کام ختم نہیں کر سکتے. یہ سلسلہ 3 دن تک جاری رہتا ہے. 10ویں ذی الحجہ کو حاجی کے لیے مینا میں قربانی کرنا واجب ہے. ایک اونٹ یا ایک دمبا یا ایک مینڈھا یا کم سے کم ایک بھیڑ. اگر ایک سے زیادہ جانوروں کی قربانی کریں تو اور بہتر ہے. صاحب حیثیت اکثر ایک سے زیادہ قربانی کرتے ہیں. اگر حج کے زمانے میں کوئی ایسی لغزش ہو گئی ہو جو حج میں منع ہے تو اس کے لیے ایک قربانی الگ کفارے کے طور پر کرنی پڑتی ہے. قربانی کے لیے لاکھوں جانوروں کی ضرورت ہوتی ہے. ایک زمانے سے عرب اور عرب کے قریبی ملکوں ایشیا اور افریقہ سے جانور لائے جاتے ہیں. مینا میں بھی دوسرے بازاروں کی طرح جانوروں کا بازار ہے جہاں خوب مول تول ہوتا ہے. اکثر زبان کے اختلاف کی وجہ سے تھوڑی سی دقت بھی ہوتی ہے، لیکن مکے اور مج لیتے ہیں. جن کی زبان نہیں سمجھی جاتی یا جو عربی نہیں بول سکتے انہیں کچھ زیادہ ہی قیمت دینا پڑتی ہے. قربانی کا فرض ادا ہونا شروع ہو گیا. یہ قربانی حج کی قربانی ہے. عید قربان اس کے علاوہ ہے. جو لوگ خود ذبح نہیں کر سکتے ان کی طرف سے قصاب ذبح کر دیتے ہیں. قربانی دینے والے صرف ہاتھ لگا دیتے ہیں. ہر سیکنڈ قربانی کیے ہوئے جانوروں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور جگہ کی تنگی ہوتی ہے. اس لیے بڑی بڑی خندقوں میں قربانی کیے ہوئے جانوروں کو بھرتے جاتے ہیں جو پہلے سے کھود کے تیار رکھی جاتی ہیں. جو حاجی قربانی کر چکتا ہے وہ فوراً ہی اپنی جگہ دوسرے کے لیے چھوڑ دیتا ہے. چھوٹے جانوروں کے علاوہ اونٹ کی بھی قربانی دی جاتی ہے. بلڈوزروں کے ذریعے خندقوں کو دبا کر برابر کر دیتے ہیں تاکہ ہوا خراب نہ ہو. قربانی حضرت ابراہیم کی یادگار ہے اور اللہ نے اس واقعے کو تاریخی اہمیت دے دی. مسلمانوں پر اس کو اس لیے فرض کر دیا کہ ایسی بے لوث بے غرض محبت پیدا کر لیں جس میں رتی برابر شبہ نہ ہو. رمی جمرات، قربانی اور سر منگوانا، جب یہ تینوں کام جاتے ہیں تو اب حاجی کہلانے کا مستحق ہو جاتا ہے. حج کے باقی اعمال میں صرف اتنا اور باقی رہ جاتا ہے کہ مینا سے روانگی سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرے، پھر مکہ واپس جا کر کعبے کے گرد 7 بار طواف کرے اور صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرے. مبارک تم کو تکمیل رسوم اولی کرنا، مبارک تم کو تعمیل الہ العالمین کرنا. خدایا ہر مسلمان کو یہ روزے باسعادت دے، دیا شوق زیارت سب کو توفیق زیارت دے. ذی الحجہ کی 11ویں تاریخ کو حاجی مینا سے رخصت ہونے سے پہلے دوبارہ رمی جمرات کرنے آتے ہیں. آج تینوں ستونوں پر 7 کنکریاں مارنا واجب ہے، اس ترتیب سے کہ پچھلے شیطان پر، پھر پہلے پر اور آخر میں درمیانی پر. اگر نشانہ چوک جائے تو دوبارہ کنکری ماری جاتی ہے. آدمیوں کی اتنی بھیڑ اور دھوپ کی تیزی کی وجہ سے لوگ بتواز ہوتے ہیں، اس لیے اکثر نشانہ غلط ہو جاتا ہے اور کنکریاں بجائے ستونوں پر پڑنے کے دوسرے حاجیوں کے سروں پر پڑ جاتی ہیں. اس طرح پھر نشانہ لگانا پڑتا ہے. یہ کنکریاں بھی پہلے ہی مشعر الحرام سے چن کر جمع کر لی جاتی ہیں. یہ تینوں ستون ان 3 مقامات کے نشان ہیں جہاں جہاں شیطان نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو بہکانے کی کوشش کی. انہوں نے اس مردود کے 7 کنکریاں ماری جس سے وہ ملعون زمین میں دھنس کے رہ گیا. اسی طرح 3 بار ابراہیم علیہ السلام نے 7 حاجیوں کا 7 کنکریاں مارنا حضرت ابراہیم کی یادگار ہے تاکہ ہر حاجی کو یہ یاد رہے کہ شیطان کے بہکاوے میں کہیں نہ پھنس جانا اور راہ رات سے نہ بھٹک جانا. حاجیوں کا قیام 3 روز تک مینا میں رہتا ہے. ان دنوں میں مقامی بازار کی رونق بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے. بازار بین الاقوامی نمائش نظر آنے لگتا ہے. دنیا کے ہر ملک کا خاص اور عمدہ مال یہاں مل سکتا ہے.
مقامی دکانداروں کے ساتھ دنیا کے دوسرے ملکوں کے تاجر بھی ہوتے ہیں جو حج کرنے آتے ہیں اور اپنے ملک کی خاص چیزیں بھی ساتھ لاتے ہیں۔ انسانوں کا ایک سمندر ہے، ان کے سر یوں نظر آ رہے ہیں کہ جیسے سمندر میں طوفانی موجیں اٹھ رہی ہوں۔ عورتوں اور بوڑھوں کو ایسی حالت میں بڑی دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن اللہ کی خوشنودی کا خیال بازوؤں میں جوش پیدا کر دیتا ہے۔ عقیدے کی پختگی ہر مشکل کو آسان کر دیتی ہے۔ آپ کو اس مجمع میں ہر ملک، ہر رنگ، ہر صنف اور ہر عمر کے لوگ نظر آئیں گے۔ مرد، عورت، بوڑھے، جوان، گورے، سانولے، زرد اور سیاہ فام۔ مینا کا میدان ایک چلتا پھرتا چمن سا نظر آتا ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہو، ہر چیز جدا جدا، مگر جس طرح وہ کام ایک کر رہے ہیں اس طرح ان کے دلوں میں بھی ایک نور ایمانی ہے، ایک حالت اور ایک خیال دل میں لیے ہوئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اے خدا تو عظیم ہے، تو واحد ہے، تو بڑا ہے۔ پچھلی خطاؤں کو درگزر کر آئندہ نیک رہنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ تیری رحمت بے پایاں ہے۔ رحمت پر تیری میرے گناہوں کو ناز ہے۔ بندہ ہوں، جانتا ہوں تو بندہ نواز ہے۔ رمی جمرات کے لیے ہر شخص دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتا ہے۔ اس طرح جوش میں آنا اور شیطانوں کو کنکریاں مارنا عجیب نظارہ پیش کرتا ہے۔ مینا میں حاجیوں کے ٹھہرنے کا مسئلہ اب بھی توجہ کرنے کے قابل ہے۔ تمام خیمے اور وہ عمارتیں جو حاصل کر لی جاتی ہیں ان میں بھی ایک کی جگہ کئی مجبوراً ٹھہرایا جاتا ہے، پھر بھی ایک بڑی تعداد یوں ہی رہ جاتی ہے۔ مینا میں یہ ہے مسجد خیف، یہ اتنی ہی قدیم ہے جتنا دین اسلام۔ حضور سرور عالم نے اپنے صحابیوں کے ساتھ کئی بار اس مسجد میں نماز جماعت ادا فرمائی ہے۔ مسجد کا صحن کافی بڑا ہے جس کی لمبائی 100 میٹر اور چوڑائی 90 میٹر ہے۔ مسجد کے صحن میں ایک گنبد ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ حضرت کے ٹھہرنے کا حجرہ تھا جس میں حضرت نے تہجد کی نماز ادا فرمائی تھی۔ جرے کونین کے پڑے ہیں قدم، نہیں وہ خاک کے ذرہ شر کی عظمت کے، یہ سب امین ہیں میراث آدمیت کے۔ نلوں میں پینے کا پانی زیادہ تر باولیوں سے حاصل کیا جاتا ہے۔ باولیاں ایرانی طرز کی اور سینکڑوں سال پرانی ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی خاص اور مشہور باولی بھی ہے۔ یہ باولی عباسی خلیفہ ہارون رشید کی زوجہ ملکہ زبیدہ نے بنوائی تھی، جو آج تک اسی کے نام سے مشہور ہے۔ حال میں سعودی عرب کی حکومت نے جدید طریقوں سے پانی حاصل کرنے کا بھی معقول انتظام کیا ہے۔ متعدی یعنی پھیلنے والی بیماریوں کی روک تھام کا بھی خاص انتظام ہے۔ سعودی حکومت کی وزارت صحت کی طرف سے ایک کیمپ قائم کر دیا جاتا ہے۔ اس محکمہ کے لوگ دن میں کئی بار آ کر تمام دکانوں میں، خیموں میں، عمارتوں اور مکانوں میں دوا چھڑک جاتے ہیں۔ ابھی تک پورے حاجیوں سے رمی جمرات کا فرض ادا نہیں ہوا ہے۔ دیکھیے تو کس جوش و خروش سے حاجی تینوں شیطانوں کو کنکریاں مار رہے ہیں۔ شیطان کنکریوں میں ڈوب گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے شیطان لعنت کے سمندر میں غرق ہو کر رہ گیا ہو۔ مینا کے سب اعمال بجا لانے کے بعد حاجی بیت اللہ شریف کی طرف لوٹ رہے ہیں تاکہ خانہ خدا کا رخصتی طواف کر لیں اور جو نمازیں خاص طور پر مقرر ہیں انہیں ادا کر لیں۔ مینا سے مکہ شریف 12 کلومیٹر دور ہے۔ اس مقدس ترین اور پاک مقام پر خاص لطف آتا ہے۔ موٹر کاروں اور بسوں کو بھیڑ کی وجہ سے رک رک کر آہستہ آہستہ چلنا پڑتا ہے، اس لیے پیدل چلنے والے اور موٹریں قریب قریب ساتھ ہی مکہ شریف پہنچتے ہیں۔ تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، تیرے احکام پر چلتے رہے ہم، یہی ہے مدعا دل کا ہمارا، یہی ہے مدعا
دل کا ہمارا کریمہ داورا پروردگارا. ہم ایک بار پھر مسجد الحرام کے درمیان کعبہ معظم کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے. مسجد الحرام کی وسیع عمارت کے درمیان کعبہ دل کی حیثیت رکھتا ہے. مسجد الحرام کے وسیع صحن میں سفید کپڑے کے تھان پھیلے ہوئے ہیں. یہ تھان کعبے کے پردے سے مسح کیے جاتے ہیں اور ان پر زمزم کا پانی چھڑکا جاتا ہے. حاجی اس کپڑے کو لے جاتے ہیں تاکہ مرنے کے بعد انہیں اسی کپڑے کا کفن دیا جائے. موت برحق ہے کہ جو بھی ہے وہ فانی ہے. خانہ خدا جس کی بنیاد ابراہیم علیہ السلام نے رکھی اور حضور اکرم نے اس کی تکمیل فرمائی. مسجد الحرام کے صحن میں بہت اعلیٰ درجے کے قیمتی سنگ مرمر کا شاندار منبر ہے جو ترکی کے عثمانی سلاطین کا بنایا ہوا ہے. اور یہ ہے مقام ابراہیم. کہتے ہیں کہ وہ پتھر جس پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ سے کعبے کی دیوار بنائی تھی یہی موجود ہے. یہ حجر اسود ہے. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے کعبے کی دیوار کے دو پایوں کے درمیان نصب کیا. کعبے کا غلاف سیاہ رنگ کے موٹے بنے ہوئے ریشم کا پردہ ہے جو خانہ خدا کو اپنی آغوش میں لیے ہوئے ہے. یہ کعبے کے اوپر سے نیچے تک چاروں طرف لپٹا ہوا ہے. اس میں بڑی کاریگری سے بنائی میں نہایت خوشخط قرآنی آیتیں تحریر کی گئی ہیں. آیتیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حج کے احکام اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق قائم کرنے کی تعلیم دیتی ہیں. یہ پورا پردہ ہاتھ کا بنا ہوا ہے. اس فلم کی تیاری کے موقع پر جب ہمارے کیمرامین نے مسجد الحرام کی عکاسی شروع کی تو آسمان بالکل صاف تھا، لیکن یکایک بادل آنے شروع ہوئے اور دیکھتے ہی دیکھتے سارا آسمان بادلوں سے ڈھک گیا. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے، بڑھ جائے طرف دل کی کچھ ایسی تسلی دے. مشتاق تجلی کو بس ایک تجلی دے. ٹھیک اسی وقت جبکہ مسجد الحرام کے دالانوں میں حاجیوں کی صفیں قائم ہو گئیں اور تکبیر کی آواز بلند ہوئی، خدا کی رحمت نازل ہونا شروع ہو گئی. پہلا قطرہ گرا، یہ بھی خدا کی مرضی تھی. جو لوگ مسجد الحرام کے صحن میں تھے اور کعبہ شریف کا طواف کر رہے تھے وہ بھی نماز کی صفوں میں شامل ہو گئے اور عصر کی نماز شروع ہو گئی. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے. تمام تعریف اس کے لیے ہے جو سب جہانوں کا پروردگار ہے، مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے. ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت فرما، ان کا راستہ جن پر تم نے اپنی نعمتیں نازل کی، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا اور جو بھٹک گئے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے. کہہ کہ اللہ ایک اور صرف ایک ہے. اللہ بے نیاز ہے، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا. ہرگز کوئی اس کا سا نہیں، وہ اپنی شان اور حیثیت میں اکیلا ہے. جیسے ہی نماز ختم ہوئی بارش بھی تھم گئی، بادل چھٹ گئے. پانی کے قطرے کعبہ شریف کے پرنالے سے اب بھی گر رہے تھے. سورج کی روشنی میں زیادہ چمک آ گئی، گویا ان لوگوں کی پاکیزہ دلوں کی روشنی نظر آنے لگی جو حرم خدا کے کبوتروں کی طرح بھولے والے سلو آشتی کا نمونہ بنے ہوئے اپنے پروردگار کا حکم پورا کرنے کے لیے دور دراز ملکوں سے آ کر جمع ہو گئے ہیں.
حاجی کس شوق سے کعبے کے پرنالے کے نیچے ہاتھ پھیلائے ہیں کہ خانہ خدا کی چھت پر سے بہے ہوئے پانی کا کوئی قطرہ ملے اور برکت حاصل ہو جائے۔ ایسا شاندار نظارہ شاید ہی کبھی کسی کو دیکھنا نصیب ہوتا ہے۔ یہ سعادت آسانی سے حاصل نہیں ہوتی۔ پہلی بار اس کی مفصل تصویر لے کر اس نظارے کو محفوظ کیا گیا ہے۔ یہ بھی خدا کی خاص رحمت ہے۔ حاجیوں کے مینا سے مکہ آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک سب لوگ مکہ نہیں پہنچ سکے ہیں، اگرچہ مینا سے مکہ کا فاصلہ کچھ زیادہ نہیں، باوجود کہ سب راستے یک طرفہ کر دیے جاتے ہیں، یعنی ادھر سے ادھر آنے والوں کو راستہ ملتا ہے، ادھر سے ادھر جانا بند ہوتا ہے۔ سعودی عرب کی پولیس بھی بڑا انتظام رکھتی ہے کہ سفر میں ذرا سی بھی رکاوٹ نہ پڑے۔ گاڑیوں اور پیدل چلنے والوں کی قطاریں الگ اور قاعدے سے بنا دی جاتی ہیں، پھر بھی اتنی تعداد میں گاڑیاں اور پیدل چلنے والے ہوتے ہیں کہ آسانی سے آگے بڑھنا مشکل ہوتا ہے۔ سفر کی رفتار بہت سست رہتی ہے۔ بہت ممکن ہے کہ حاجیوں کا آخری دستہ آدھی رات کے بعد مکہ پہنچ سکے۔ یہ ایمان کا جوش، یہ حج کا شوق 1400 سال سے جاری ہے۔ اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ زیادتی ہی ہوتی جاتی ہے۔ یہ پہاڑیاں جو مکے کے مقدس شہر سے صرف 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں، دین اسلام کی ابتدا کی خاموش گواہ ہیں۔ اسلام کی حیرت ناک ترقی، حق کی ایک آواز اور اس کا ساری دنیا میں اتنی جلدی پھیل جانا، یہ پہاڑیاں ان سب تاریخی حقیقتوں کی چشمدید گواہ ہیں۔ پکارا جس نے بس تجھ کو پکارا، کریما داورا پروردگارا۔ یہ غار ہرا ہے۔ یہاں نبوت کے اعلان سے پہلے حضرت عبداللہ کے یتیم و جواں سال فرزند حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر میں کئی دن اور کئی راتیں گزار دیتے تھے۔ اسی غار میں آن حضرت نے فرشتے کی زبان سے خدا کا حکم سنا، پڑھو اپنے پالنے والے کے نام سے جو سب سے عظیم ہے۔ سب کچھ پیدا کیا، انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کر دیا۔ یہ نبوت کے ظاہر کر دینے کا حکم تھا۔ آج 1400 سال کے بعد بھی جب حاجی حج کا فریضہ ادا کرنے مکہ آتے ہیں تو اس غار کی زیارت کو بھی آتے ہیں، جس کے دل میں پیغمبر اسلام کے قدموں کے نشان چھپے ہوئے ہیں اور جس کے ذروں میں اس جسم پاک کی خوشبو بسی ہوئی ہے۔ دل کے کانوں سے اسی وحی کی آواز سنتے ہیں، انہیں وہ نعرہ سنائی دینے لگتا ہے جس نے مردہ دلوں میں نئی زندگی کی لہر دوڑا دی تھی۔ غار ہرا پہاڑ میں ہے جو مکے سے قریب 5 میل کے فاصلے پر شمال میں ہے۔ راستہ پتھریلا اور دشوار گزار ہے۔ یہاں سے ہم پھر مینا جاتے ہیں۔ اب مینا بالکل خالی، خاموش، جوتے اور کنکریاں کھا کر بڑا شیطان بھی چپ ہے۔ دوسرے شیطان بھی چپ چاپ کھڑے آئندہ سال کا انتظار کر رہے ہیں، جبکہ پھر حاجی آئیں گے اور تینوں شیطان ان کے ہاتھوں کی ماری ہوئی کنکریوں میں چھپ جائیں گے۔ سال بھر تک اپنے جسموں پر لگے ہوئے کنکریوں کے داغ مٹائیں گے تاکہ اگلے سال اور تازہ داغ کھا سکیں۔ مینا ساری دنیا میں اکیلا شہر ہے جو سال بھر میں صرف 3 دن تک پورے جوش و خروش کے ساتھ یہ جاگتا ہے اور پھر سال بھر کے لیے آس پاس کی پہاڑیوں کے دامن میں منہ چھپا کر موت کی نیند سو جاتا ہے۔ قدرت کا شاید یہ بھی منشا ہو، انسان اس سے عبرت حاصل کرے کہ آدم سے پہلے یہ زمین خاموش تھی، ویران تھی، پھر آدم اپنے گناہوں کی پاداش میں زمین پر بھیجے گئے۔ ویرانیاں زبردست آبادیوں میں تبدیل ہو گئیں، نیکی و بدی کی جنگ ہوتی رہی۔ پھر ایک دن آئے گا، سور پھونکا جائے گا، قیامت آئے گی، سارے انسانوں سے دنیا ایک بار پھر خالی ہو جائے گی، سنسان ہو جائے گی۔ یہ کبوتر بھی کسی زندہ مقام کی طرف اڑ کر جا رہے ہیں۔ گھر خالی، کام کرنے کی مشینیں جیسے مردہ، مساجد چپ۔ شاید کبھی اتفاقاً کسی راہگیر کے قدموں کی آواز سنائی دے، یا پاس سے گزر کر دور ہوتی ہوئی موٹر کے انجن کی صدا سے یہ گہری اور مستقل خاموشیاں لمحہ بھر کے لیے ٹوٹ جائیں، ورنہ اب سال بھر تک یہ خاموشی مینا کی قسمت ہے۔ ہے سارے جہاں سے نرالا، یہ منظر ہے سارے
جہاں سے نرالا، حقیقت کو دیکھے کوئی آنکھ والا، عرب اور عجم ہے سبھی ایک صف میں، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ آقا نہ خادم نہ گورا نہ کالا، نہ فخر امارت نہ شرم غریبی، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ، نہیں کوئی معیار ادنا و اعلیٰ۔ دبستان وحدت میں تقسیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے، منو تو کی تفریق و تعلیم گم ہے۔